یہ ہے وہ پانی جو کہ محکمہ جل شکتی بارشوں کے دوران بانڈی پورہ قصبے اور نزدیک کے کچھ علاقوں کو فراہم کرتا ہے۔ پانی کا رنگ دیکھ کر کیا پانی کا معیار جانچنے کی کوئی ضرورت ہے؟ کیا اس پانی کے ناقابل استعمال ہونے میں کسی کو کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں پانی زندگی ہے، لیکن یاد رکھیے یہ والا پانی ہرگز نہیں۔ آج ہم آپ کو اس حقیقت سے باخبر کریں گے کہ بانڈی پورہ قصبے اور نزدیک کے کچھ علاقوں کو بارشوں کے دوران صاف پانی کیوں نہیں ملتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بانڈی پورہ قصبے کو 8 وتو نالے سے پانی فراہم کیا جاتا ہے۔ 8 وتو اور آس پاس کے جنگلوں میں جب بھی شدید بارشیں ہوتی ہیں یا بادل پھٹنے کے واقعات پیش آتے ہیں تو ایسے میں ندی نالوں کا پانی اس قدر آلودہ ہو جاتا ہے کہ اس پانی کو صاف کرنے میں فلٹریشن پلانٹ کام نہیں کر پاتا اور یوں لوگوں تک نلوں کے ذریعے آلودہ پانی ہی پہنچ جاتا ہے اور یہی پانی گھروں میں موجود واٹر ٹینک میں بھی جمع ہو جاتا ہے اور پھر یہ واٹر ٹینک صاف کرنا گھر والوں کے لیے ایک چیلنج بن جاتا ہے۔ تاہم اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے 2013 میں سورس پروموشن اسکیم کو متعارف کرایا گیا تاکہ بانڈی پورہ قصبے سمیت کچھ نزدیکی علاقوں کو بارشوں کے دوران بھی صاف پانی فراہم ہو۔ اس اسکیم کے تحت نہ صرف 8 وتو نالے میں مین پائپ کو ازسر نو بچھایا گیا بلکہ بلال کالونی کے مقام پر لاکھوں گیلن والے صلاحیت کی پری سیٹلنگ ٹینک بھی تعمیر کی گئی۔ ٹینک تعمیر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ پہلے اس ٹینک میں پانی کو ذخیرہ کیا جائے گا تاکہ پانی میں مٹی اور دوسری آلودگی ٹینک کے تہہ میں جمع ہو، پھر اس پانی کو شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ کی پہاڑی پر واقع فلٹریشن پلانٹ تک پہنچایا جائے اور پھر یہاں سے لوگوں کو پورے سال صاف پانی فراہم کیا جا سکے۔ تاہم 2018 میں جب اس ٹینک میں پانی بھرا گیا تو ٹیسٹنگ کے دوران ہی ٹینک کی بیچ والی دیوار منہدم ہو گئی۔ اس دوران اس بات کا بھی خلاصہ ہوا کہ ٹھیکیدار کو ٹینک کی ٹیسٹنگ سے پہلے ہی ساری رقم واگزار کی گئی تھی اور یوں نہ ہی محکمہ اس ٹھیکیدار کے خلاف کوئی کارروائی کر پایا اور نہ ہی اس سے ٹینک کی مرمت کروا پائے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس اسکیم پر کروڑوں روپے خرچ تو کیے گئے لیکن یہ اسکیم ٹیسٹنگ کے دوران ہی ناکام ہوئی۔ چنانچہ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے محکمے نے اس اسکیم کو لنگوشنگ پروجیکٹس کے کھاتے میں ڈال دیا۔ تاہم پھر بھی اس اسکیم کو دوبارہ چالو کرنے کی راہ ہموار نہیں ہوئی اور یوں یہ اسکیم 2013 سے لاوارث حالت میں پڑی ہے۔ یہ ہے بلال کالونی میں واقع پری سیٹلنگ ٹینک کے تازہ مناظر۔ اس وقت ٹینک کی نگرانی کے لیے بنایا گیا کوارٹر نہ صرف ویرانی کی حالت میں ہے بلکہ ٹینک کے اندر رکھا گیا یہ بڑا سا پتھر وکٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے کیونکہ اب اس لاوارث ٹینک میں بچے کرکٹ کھیلنے آتے ہیں اور یوں یہ ان کے لیے ایک چھوٹا سا انڈور اسٹیڈیم بن گیا ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ جب بھی محکمہ جل شکتی کا کوئی اعلیٰ افسر 8 وتو جانے کا خواہش مند ہوتا ہے تو اسے بوناکوٹ کے راستے جانے کو کہا جاتا ہے کہ کہیں پانار سڑک سے جاتے وقت محکمے کا یہ انوکھا نمونہ ان کی نظر میں نہ آئے۔ فی الحال تلخ حقیقت یہی ہے کہ جب تک اس پری سیٹلنگ ٹینک کو قابل استعمال نہیں بنایا جائے گا تب تک لوگوں کو بارشوں کے دوران یہی آلودہ پانی ہی ملتا رہے گا اور لوگ کہتے رہیں گے پانی رے پانی تیرا رنگ کیسا۔